بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ طاقتور وہ نہیں جو مقابل والے کو گرا دے، بہت زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل کی ہے. اب اس حدیث کا بھی جو تعلق ہے وہ میری اور آپ کی سوسائٹی سے ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پہ دیکھیں کہ ہم غصے کی حالت میں کیا کرتے ہیں. اگر میں اور آپ غصے کی حالت میں کسی بڑے سے بدتمیزی کرتے ہیں یا کسی چھوٹے پہ ظلم کرتے ہیں تو یہ سراسر زیادتی ہے. کبھی کبھار ہمیں ایسی باتیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں جن میں ہمارا ذرہ برابر بھی کردار نہیں ہوتا، قصور کسی کا ہوتا ہے، باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں. اس زمرے میں ہمیں غصہ آتا ہے. غصہ آ جانا انسان کی فطرت ہے، لیکن اس غصے کا اس فطرت سے غلط فائدہ اٹھانا یہ ادباً اخلاقاً شرعاً جائز نہیں ہے. جو لوگ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی تعریف کی ہے. اللہ فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور برے کاموں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم خاموش ہو جاؤ. اب یہ بہترین حل ہے غصے کا، بہترین علاج ہے غصے کا کہ انسان کو جب غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے، خاموشی اختیار کر لیں. نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو غصہ آئے وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پانی پیے، لیٹ جائے. تو ایسے بھی غصے کا علاج کیا جا سکتا ہے. حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. دو بندے آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، گلے کی جو رگیں ہیں وہ پھول جاتی ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو جو حالت اس کے اوپر گزر رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے پہ قابو پانے کا، غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو خوشی اور غمی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں مال خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کے اوپر قابو پاتے. تو غصے کو میں نے اور آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ہمیں کوئی بات کرتا ہے ہم صرف فور اس کا جواب دے دیں، بلکہ نہیں، ہم نے کسی کو برائی کے بدلے میں برا جواب نہیں دینا، بلکہ ہم نے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے آپ خاموش رہیں، خاموش رہیں، اس جگہ سے اٹھ جائیں، اس مجلس سے اٹھ جائیں. اللہ کی رضا کے لیے آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ پانی پیئے. ہر انسان کو اپنی اپنی طبیعت کا علم ہوتا ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی بات کرتا ہوں، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں. اتنی خاموشی کہ میرا دل ہی نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے. تو غصہ آ جانا انسان کی فطرت میں سے ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ
مشرکین مکہ اور منافقین ان کے بارے میں ان کے خلاف جہاد کریں، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور ان کے اوپر سختی کریں۔ تو ناراضگی، سختی یہ ہر انسان کی فطرت میں سے ہے، اس کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھانا یہ ادباً اخلاقاً درست نہیں ہے۔ جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں کسی خامد کو غصہ آتا ہے، کیوں غصہ آتا ہے جی؟ آج سالن کے اندر مرچ زیادہ ہے، نمک زیادہ ہے، مسالہ زیادہ ہے، اس بات کی آڑ میں آ کے بیوی کے اوپر تشدد کرنا، اس کو گالیاں دینا، اس کو مارنا، یا اس طرح کے 100 معاملہ جو ہماری سوسائٹی میں عام ہے، تو ان سے ہم نے بچنا ہے۔ تو آخری بات کہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچے تو اس کی ڈسکرپشن لازماً پڑھا کریں، کیونکہ ہم نے اس کے اندر من وان جیسے ہی الفاظ جو ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں ہم اس کے نیچے درج کر دیتے ہیں، تاکہ ہماری جو بات آپ سن رہے ہیں اس کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔